جیسا کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ ماتمیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ جو ماتم کر رہے ہیں صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے. غلط ہے واقعا. لیکن جیسے رمضان گزرا قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا. میاں بس کرو، ہمیں بھی پتہ ہے، تم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم رک گئے. آپ مجھے کہہ رہے تھے میں سوال کہاں سے لایا، آپ کے پاس خود اتنے سوالات آ رہے ہیں. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کی دعا چاہیے. الحمد للہ. آپ کیسے ہیں آقا؟ خیریت سے ہیں آقا؟ خیریت ہے. الحمد للہ. کبھی اکیلا بھی ہمیں چھوڑ دیا کرنا، موبائل دیکھنے ذرا لوگوں کے میسیجز آئے ہوئے، سوال جواب، یہ جوابات دینے ہم نے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہم بھی تو آپ کے پاس اسی لیے آتے ہیں، ہمیشہ آ جاتے ہیں سوالات جمع کر کے لوگوں کے، اور آپ سے بیٹھے. جب بھی آپ کیمرے کے پیچھے تھے، آج سامنے آ گئے. بس آپ لے آئے تو میں کیا کروں آقا. آپ نے بولا کہ نہیں اس بار سوالات سب کے سامنے آ کے کرو. چلو اچھی بات ہے. اور سنائیں خیریت سے ہیں؟ آقا مجھے یہ بتائیں، آپ کی جو ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے لکڑہارے والی کہانی، اس کا کیا قصہ ہے؟ آپ کو نہیں پتا؟ نہیں آقا میں نے نہیں سنا تھا. لکڑہارے کا قصہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان سے چلا ہوا آ رہا ہے. اچھا. جو اس میں جو ہے وہ ایک لکڑہارے کی کہانی کو جو وہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو ہے پھر جو ہے اس میں نیاز امام صادق علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے. لیکن نیاز تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن جو بڑے مزے کی کہانی بھی ہوتی ہے. کنڈے کی نیاز تو مجھے بہت پسند ہے. آپ تو کھا لیتے ہیں، بیچارے جو کنڈا کرتا ہے نا اس کے کنڈے ہو جاتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. بہرحال نیاز اچھی چیز ہے، اطعام طعام ہے، لوگوں کو دعوت دینا ہے، نیاز ہے اس میں مولا کی، بہت اچھی چیز ہے جو ہم نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا، اور جو یہ بھی کہا کہ میں اس میں حدیث قصہ پڑھ لیں یا دعائے توسل پڑھ لیں. بالکل. یعنی وہ معجزات. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، جب یہ ویڈیو ہماری وائرل ہوئی تو ایک صاحب کا آیا کہ قبلہ وہ ایمان کو تقویت ملتی ہے لکڑہارے کے کہانی سننے سے. میں نے کہا جو سچے معجزات ہوتے ہیں ان کے سننے سے ایمان کو تقویت ہونی چاہیے، یا جھوٹے واقعات جن کا کوئی سر و پیر نہیں ہے، یا جس کا کوئی کسی علماء نے تائید نہیں کی ہے، نہ کوئی کتابوں میں ہے، یا اس سے ایمان کو تقویت ہونی چاہیے. کہ سچے معجزات میرے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے اتنے سچے معجزات ہیں. کیا کہنا وہ خاموش ہو گئے آگے سے. پھر ان کے پاس جو ہے وہ کوئی جواب نہیں ہوا کہ بھائی یہ. لیکن یہ ہے کہ اچھی چیز ہے، نیاز ہونی چاہیے. اب اس کے لیے کوئی خاص روایت بھی ہمارے پاس نہیں کہ 22 رجب کو ہی ہو، لیکن اب آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے میں جو ہے پہلے بھی ہونے لگی یہ نیازیں، بعد میں بھی ہونے لگی. پورا رجب کا مہینہ ہو رہی ہوتی ہے، شعبان میں بھی ماشاءاللہ ہو ہی رہی ہوتی ہے. دیکھیں برکت ہوگی جب آپ امام کی نیاز دیں گے، مومنین آئیں گے آپ کے گھر کھانا کھائیں گے. تو خود روایات میں ہے کہ کتنی رحمتیں لے کر آتا ہے مہمان، اور جب جاتا ہے تو کتنی بلائیں جو وہ لے کر چلا جاتا ہے. اگر یہ تو بہت اچھی چیز ہے. کیا کہنے ہیں. اور الحمد للہ آقا میں نے نا کیونکہ بس 1-2 دن میں رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، تو رمضان کے حوالے سے میں نے نا کچھ سوالات جو لوگوں کے بہت سارے میرے پاس آتے ہیں تو میں آپ سے جمع کر کے ایک ساتھ پوچھ بھی رہا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، نکال بھی رہا ہوتا ہوں. تو میرے بہت سارے سوالات آ گئے تھے، میں نے لکھ لیے. صحیح ہے. تو میں نے بولا کہ آپ سے جو ہے نا وہ میں پوچھ لیا کروں گا. تو اس بیٹھک کے اندر میں نے بولا آپ سے پوچھ لوں. ایک بندے خدا نے سوال کیا کہ بڑا عجیب و غریب تھا میرے لیے تو، کہ ہے نا کیا بولتے ہیں میں روزہ رکھتا تھا لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا. تو میرے والدین نے مجھے کہا کہ ہے نا ایسے روزے رکھنے کا کیا فائدہ کہ تم نماز تو پڑھتے نہیں ہو. تو میں نے روزہ بھی رکھنا چھوڑ دیا. انہوں نے بولا نہیں روزہ بھی نہیں رکھو. تو یہ کیا چیز ہے گا؟ دیکھیں ایک چیز جو ہے، پہلی بات تو جس نے بھی کہا، یا والدین ہیں ان کے یا دوست احباب ہیں، ہمارے مشکل جو معاشرے میں یہی ہے کہ اگر ایک جوان روزہ رکھ رہا ہے اور نماز نہیں پڑھ رہا تو یہی کہتے ہیں جو آپ نے کہا کہ بھئی تمہارے روزے رکھنے کا فائدہ کیا. تو وہ کیا کرتا ہے جو آپ نے کہا کہ روزہ بھی چھوڑ دیا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، وہ نماز نہیں پڑھ رہا تھا، وہ گناہ اپنا ہے، صحیح پڑھنی چاہیے نماز. بالکل ٹھیک ہے. اب روزہ تو رکھا تھا، ثواب تو مل رہا تھا نا. بالکل. یا نہیں مل رہا تھا؟ مل رہا تھا نا. اب روزہ بھی چھوڑ دیا اس نے. اب بتائیے کتنے گناہ ہو گئے؟ اب ڈبل گناہ ہو گیا. اب 2 واجب چھوڑ دیے اس نے، نماز بھی چھوڑ دی، روزہ بھی چھوڑ دیا. تو کیوں نہ ہم جو ہے ایسا کریں کہ اگر جوان جو ہے روزہ رکھ رہا ہے
ٹھیک ہے، جی اور نماز نہیں پڑھا اس کو تشویق دلائیں کہ بیٹا دیکھو کتنی اچھی چیز ہے یہ کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، کسی کو نہیں پتہ یعنی یہ تمہارا کہ ایک عبادت کو دوسرے عبادت سے کمپیئر نہیں کیا جائے کہ ہے نا تم یہ کر رہے ہو تو یہ نہیں کر رہے تو اس کا کیا فائدہ. ہاں صحیح ہے, وہ ہر عبادت اپنی جگہ پر, ہاں خاص ہر طور پہ عبادت عزاداری وغیرہ کے اندر بھی یہ زیادہ بہت بالکل زیادہ بالکل ایسے ہی سوالات ہے، آ ایسے جاتے ہی ہیں. ایسے ہی ہے ہمارے ہاں. اصل میں وہ ہوتا ہے بندہ جو ہے جب دوسرے کو وہ کرتا ہے نا تو جیسا کہ ہمارے بعض اوقات جو ہے وہ ماتمیوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ یہ جو ماتم کر رہے ہیں صبح کی نماز نہیں پڑھیں گے، ایسے عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہیں، یہ غلط ہے. غلط ہے واقعا. ٹھیک ہے، دیکھیں عزاداری کا اپنا ثواب ملے گا، نماز نہ پڑھنے کا علیحدہ گناہ ملے گا. نماز نہیں پڑھا اس کا اپنا گناہ ہے، روزہ رکھ رہا ہے اس کا اپنا ثواب ہے. تو یہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے سے کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا. بالکل بالکل. اچھا یہ چھوٹے موٹے سوالات بہت زیادہ آ جاتے ہیں رمضان میں روزے کے حوالے سے جی کہ ہے نا روزے کے اندر اگر مجھے الٹی آ جائے تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جان بوجھ کر الٹی کریں گے، مثلا انگلی منہ میں ڈالی اور آپ کو کہہ آ جائے، پھر تو روزہ باطل ہوگا. صحیح. لیکن ہمارے یہاں جو ہو جاتا ہے بعض اوقات ہم نے نارملی طریقے سے ہم نے کھایا اور ہمیں کہہ آ گئی اور ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے. صحیح ہے. تو اب اگر کوئی کہہ آ گئی ہے، الٹی ہو گئی ہے، تو روزہ اس سے جو باطل نہیں ہوتا. لیکن اگر منہ میں الٹی آئی ہوئی وہ واپس اندر نکل لے؟ اب ہاں دیکھا، آپ بھی بڑے زرنگ آدمی، سوال سے سوال نکال رہے ہیں ہمارے. دیکھیں اب اگر الٹی آ گئی ہے یا بعض اوقات انسان ڈکار لیتا ہے، ٹھیک ہے، تو تھوڑا کھانا منہ کے اندر آ جاتا ہے. جی جی. اگر اس کو وہ اگل سکتا ہے پھینک دے تو پھینکنا اس پہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. صحیح. جان بوجھ کر اگر اندر لے کے گیا تو روزہ باطل ہوگا. صحیح. ورنہ اگر کوئی اختیار ہی نہیں تھا اور خود بخود چلی گئی ایک دم تو پھر روزہ جو اس سے باطل نہیں ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ الٹی سے روزہ اس وقت باطل ہوتا ہے جب آپ جان بوجھ کے کریں گے. اگر خود بخود آ گئی، دن میں بھی آ جائے چاہے، ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کا روزہ جو وہ باطل نہیں ہوگا. صحیح. صحیح. اچھا دوسرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ یہ انجیکشن لگانا اور ڈرپس لگانا کچھ لوگ طاقت کے لیے لگاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ واقعاً ڈاکٹرز نے کہی ہوتی ہیں اس کے لیے لگا رہے ہوتے ہیں. اس کا دیکھیں اس میں بھی دو تین چیزیں آ جاتی ہیں. مسلم بھائی سوالات آپ کہاں سے نہ آئیں گے؟ بس یہ آگا لوگ تھوڑا بہت پوچھ رہے ہیں تو ہم نے تھوڑا نوٹ ڈاؤن کر لیا ہے سارے. بہرحال بہت اچھے سوالات ہیں جو آپ لے کر آئے ماشاء اللہ سے. تو اس میں یہ ہے کہ انجیکشن لگانے تو ہمیشہ ہی اچھا لے کر آتے ہیں آگا سوالوں کی بھرمار آپ کے ساتھ بیٹھک لگاتے ہیں. پھر نہیں اچھی چیز ہے. اللہ تعالیٰ آپ جیسے جوانوں کو صحت و تندرستی کے ساتھ جو ہے لمبی زندگی عطا کریں انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے دین اسلام کی آپ خدمت کریں. تو عرض یہ ہے کہ انجیکشن لگانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ڈرپ لگوانے سے بھی جو ہے اگر طاقت کی بھی ہے تو جو ہے روزہ جو وہ باطل نہیں ہوتا. لگوا سکتے ہیں، کوئی حرج جو ہے وہ فتویٰ آغا سیستانی کے نزدیک جو ہے وہ اسی طریقے سے کوئی روزہ جو اس سے باطل نہیں ہوتا. حتیٰ کہ جو ہے روزے کے اندر بعض اوقات جو ہے وہ تھوڑا سا اور میں اضافہ کر دوں، خون دینا. ہاں ٹھیک ہے. اگر کسی کو ضرورت پڑ گئی، کسی کی جان بچانی ہے، جو مسئلہ ہے، یا ویسے خون اگر کسی کو دے دیا آپ نے تو اس سے بھی روزہ جو وہ باطل. تو خون دینا تو ٹھیک ہے لیکن وہ خون چڑھوایا جو جاتا ہے وہ بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جو معیار روزے میں ہے کہ روزہ باطل ہوتا ہے وہ ہے کہ آپ کے حلق سے کوئی چیز نیچے جو ہے وہ نہیں اترنی چاہیے. ایک مبطلات روزہ میں سے یہ ہے کھانا پینا، اور وہ 8 چیزیں اور ہیں جو آپ جانتے ہیں، مثلا استمنا ہے، یا جو ہے جمع کرنا ہے، یا جو ہے کیا نام ہے قے کرنا ہے. پیغمبر اور ائمہ طاہرین علیہ السلام پر جو ہے مثلا خدا پر یا ائمہ طاہرین علیہ السلام استحاد کی بنا پر جو ہے جھوٹ باندھنا ہے، ان سے روزہ جو ہے وہ باطل ہوتا ہے. لیکن یہ خون دینا، خون چڑھانا، ہاں خون دینے میں ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کمزوری کا سبب بنے تو روزہ جو وہ کراہیت جو آ جاتی ہے. یعنی کراہیت کا مطلب یہ تھوڑا سا آپ کو ثواب جو اس میں کم ملے گا. صحیح. جی اوکے. صحیح ہے. اچھا جی. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے یہاں پیش آتا ہے نا، جو کیلنڈرز ہمارے ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کہتے ہیں کہ ہے نا یہ فجر کا ٹائم ہے اور یہ جو ہے نا امساک کا ٹائم ہے. صحیح ہے. 10 منٹ پہلے کا احتیاط کرنے کا. تو بہت سارے لوگ جو ہے نا کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ کوئی ارجنٹ کام آ جاتا ہے یا کچھ مطلب نہیں اٹھ پاتا ہے، آنکھ نہیں کھلتی اس کی. صحیح ہے. تو وہ آخری کے 10 منٹ کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی جو ہے نا وہ فجر کا ٹائم ہے. صحیح ہے. تو وہ احتیاط کا جو ٹائم یہ کہتے ہیں.
تو اس میں ہے نا وہ سحری نہیں کر پاتا اور اس کے لیے بڑی مشکلات جو ہے نا وہ پیش آتی دیکھیں ہے. اگر آپ کو یقین ہے کہ جو کیلنڈر میں دیا یہ 10 منٹ آپ کو یقین ہے کہ مثلاً میں ایک مثال دے دوں 5 بجے کہا کہ امساک ہے 5:10 پہ جو ہے روزہ بند ہونے کا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, کہ امساک آپ نے کرنی اور 5:10 پہ فجر کا ٹائم ہو جائے گا. یہ 10 منٹ اگر آپ کو یقین ہے اور اطمینان ہے کہ یہ احتیاط ہے تو آپ کھا پی سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. 5:09 تک آپ کھا لیں, 1 منٹ پہلے جو روزہ جو آدھا منٹ پہلے بھی اگر آپ روزہ بند کر دیں تو آپ کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہو جائے گا. ہاں, کوئی حرج نہیں ہے. کیا کہنا یہ بات جو آپ نے کہی بہت اچھی ہے, اور اس میں جو ہے بہت مسئلہ پیش آتا ہے کہ مولانا ہم اٹھے ہی اس وقت ہیں کہ جب سحری کا ٹائم ختم ہو گیا لیکن ابھی 10 منٹ باقی تھے, ہم نے پانی جو نہیں پیا. صحیح ہے. تو جو ہے اب کیا کریں, اور یہ مشکل بھائی ابھی تو 10 منٹ ہے نا, احتیاط ہے, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ احتیاط ہے, آپ کو بھی یقین ہے, تو 10 منٹ کے اندر کھا پی سکتے ہیں. 1 منٹ پہلے بھی بند کر لیں. وہ اصل میں اس لیے کہتے ہیں کہ مومنین ہمارے جو ہے نا کھاتے ماشاء اللہ ہیں. تو دیکھیں نا رمضان میں کیا ہے کہ دن کو فقط نہیں کھانا, صحیح کہا, دن میں نہیں کھانا ہے, دن میں نہیں کھانا, صبح بھی کھا سکتے ہیں, رات میں بھی کھا سکتے ہیں. اور آپ بجٹ بھی اٹھا کے دیکھ لیں, اور پوری رات بھی کھاتے ہیں. رمضان کا بجٹ آپ کا علیحدہ ہوتا ہے اور عام دنوں کا بجٹ جو ہے وہ علیحدہ ہوتا تو ہے. یہ اسراف بھی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں اگر شان کے مطابق کر رہے ہیں تو پھر اسراف نہیں ہے. اگر شان سے زیادہ کریں گے تو پھر وہ شاید اسراف کے زمرے میں آ جائے. ہم یہ تھوڑی سی احتیاط مومنین کو کرنی پڑے گی اس مسئلے میں کہ اسراف کا پہلے شان سے زیادہ نہ ہو. ہمارے افطاریوں میں نارملی آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی ٹھیک ٹھاک وہ اپنی شان کے مطابق کرتے ہیں, پکوڑے اور یہ چیزیں 2-4 چیزیں جو ہے. ویسے یہ ہے کہ پکوڑے کے بغیر جو نا ہاں افطاری ہوتی نہیں ہے, مزہ نہیں آتا. یہ ہے, یہی تو موقع ہوتا ہے ایک مہینے کھانے کا. ایسے ہی ایسے ہی بالکل کھا لیں تو مسئلہ نہیں ہے. کیا سحری کھانا واجب ہے آگا؟ نہیں سحری کھانے کی بہت اچھا سوال ہے سر سے. لوگ اکثر وہ جو وہ بہت لوگ سوال کرتے ہیں. ہاں بہت سوال کرتے ہیں کہ وہ سحری نہیں کھائی تو روزہ ہی نہیں ہوگا. سحری کھانا مستحب ہے, اگر کھائیں گے تو اچھی چیز ہے, ثواب ملے گا آپ کو, اور اگر نہیں کھائی تو کوئی حرج جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن سحری ایسے کھائیں کیا ہے نارمل طریقے سے. اچھا, روزے کے دوران عطر کا استعمال کرنا, پرفیومز کا استعمال کرنا, خوشبو وغیرہ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے, لگا سکتے ہیں خوشبو وغیرہ بھی, اور کوئی حرج نہیں ہے اس میں جو ہے. اچھا یہ وہ حج کا مسئلہ علیحدہ, حج میں وہ حج کے اندر جو پیش آتے ہیں. صحیح ہے. ایک سوال جو نارملی جوانوں میں بہت سارے لوگوں میں جو پیش آتا ہے وہ یہ کہ ہے نا اکثر کیونکہ روزے میں ماشاءاللہ سونا بھی تو عبادت ہے. ٹھیک ہے, سونا عبادت ہے. وہ روزے میں تو سانس لینا, رمضان میں کل ہے سانس لینا بھی عبادت ہے اور سونا بھی روزے میں عبادت. تو اکثر یہ جوانوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ روزے کے اندر جو ہے وہ سو رہا تھا اور اچانک جب آنکھ کھلی تو پتہ چلا احتلام ہو گیا, تو کیا اس کا روزہ باطل ہو گیا؟ نہیں, اگر جو ہے اس میں دیکھیں آپ اس کو آپ یوں کر لیں کہ بہرحال آپ نے جو سوال کیا وہ دن کے حوالے سے کیا. دن میں سویا تھا اور جب دن میں سویا اور اٹھا تو دیکھا کہ جو وہ احتلام ہوا, غسل واجب ہو گیا, تو اس کا جو ہے روزہ باطل نہیں ہوگا. یہ فجر سے سحری سے پہلے کا مسئلہ ہے کہ اس میں رات میں سویا. اب اس میں بہت سارے بہرحال سوالات ہیں کہ پہلی نیند تھی, دوسری نیند تھی, تیسری نیند تھی. خلاصہ یہ ہے کہ اگر سحری کے ٹائم سے پہلے یہ چیز ہوئی ہے تو اس کو غسل کرنا پڑے گا اور پھر جو وہ اپنا جب وہ روزہ رکھ لے. اور جو ہے اگر دن میں ہوا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا, اس کا روزہ جو ہے وہ صحیح ہے. لیکن کیا یہ کوئی کہہ دے کہ نیند سے اٹھنے کے بعد اسے فوراً غسل کرنا ہے؟ نہیں, فوراً نہیں, آرام سے کریں. ہاں وہ فجر کے لیے میں نے کہا نا, سحری سے پہلے اس وقت کے لیے, دن میں لیکن دن میں نہیں ہے. لیکن فجر میں بھی ایک اور, کیونکہ ہماری بیٹھک کا جو ہے وہ علمی ہے, تو یہ بھی جو وہ ہو جائے کہ اگر بالفرض ایسے وقت آنکھ کھلی کہ ہمارے پاس جو 4 یا 5 منٹ ہیں بس, صحیح, ٹھیک ہے, اگر ہم غسل کرنے کے لیے گئے تو ہمارا جو غسل مکمل نہیں ہوگا تو وہ غسل کرے. یا ایسا وقت ہے کہ 1 منٹ رہ گیا, اگر میں ابھی غسل کرنے کے لیے گیا تو شاید شاور ہی کھولوں گا, ابھی پانی گرم ہی نکلے گا کہ ٹائم جب وہ ہو جائے گا, تو اب کیا کر لوں میں, تیمم کر لیں, ٹھیک ہے, روزہ بچ جائے گا آپ کا. اس طریقے سے تیمم کریں, اور تیمم کرنے کے بعد جو ہے آپ فجر کی نماز سے پہلے جو پھر غسل کر لیں تاکہ آپ کا روزہ جو ہے. اچھا, یہاں پر ایک اور بھی سوال کہ فرض کریں 2 منٹ باقی ہے کسی کے پاس, صحیح ہے, اتنا ٹائم ہے کہ تیمم کرے, یا تیمم کرے یا کچھ کھا پی لے اور پورا روزہ اسے نکالنا ہے. نہیں, پہلے تیمم کرنا پڑے گا. ہاں پہلے تیمم کرنا پڑے گا تاکہ روزہ بچ جائے. کھانے پینے کا نہیں کچھ نہیں ہے, اگر ٹائم ختم ہو رہا ہے تو نہیں. لیکن احتلام کے حالت میں کھا پی تو سکتا ہے نا, البتہ یہ کہ صرف
روزے کی حالت میں کہاں سے کھائے گا؟ نہیں یعنی فجر سے پہلے. ہاں فجر سے پہلے اگر ہو گیا وہ احتلام کی حالت میں. ہاں وہ مسئلہ نہیں ہو کھانے پینے میں، لیکن یہ ٹائم سے پہلے غسل کرے یا جو ہے تیمم کرے تاکہ اس کا روزہ جو ہے وہ اوکے بچ جائے. صحیح. کیا کہنے آگا آپ کے؟ بس کیا کر سکتے ہیں. یہ ہے نا کیا بولتے ہیں، ایک سوال جو بہت پیش آتا ہے وہ نارملی ہے نا بلغم جو سر کے اندر جمع ہو جاتا ہے وہ نکالنا، یا ہے نا وہ منہ کے اندر آ جاتا ہے تو اس کو نکال لینا، اس کے بارے میں کیا مسئلہ؟ دیکھیے بلغم جو ہے یا تو حلق کے ذریعے سے آ رہا ہے یا ناک کے ذریعے سے. جی ٹھیک ہے. بعض اوقات نزلہ زکام وغیرہ ہو جاتا ہے، جب تک وہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچے گا اس کے نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہی آپ کے حلق تک پہنچا اس کو جو آپ کو تھوکنا ضروری ہوگا. صحیح. اب اس میں بھی 2 مسئلے آ جاتے ہیں. بعض اوقات جو ہے بلغم آ رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں فوراً تھوک دوں گا، لیکن بغیر اختیار کے جو ہے وہ اندر چلا جاتا ہے، موقع ہی نہیں ملتا آپ کو، تو روزہ آپ کا باطل جو ہے وہ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. یہ تمام جو سوالات تھے یہ میرے ذہن میں تھے اور کچھ میں نے نوٹ ڈاؤن کیے تھے، فقہی سوالات تھے. لیکن میرا ایک اور بھی سوال ہے، فقہی نہیں ہے یہ دوسرا، کہ رمضان مبارک کے مہینے میں یہ جو کچھ لوگ ہیں کہ جو صرف سپورٹس وغیرہ کے اندر چلے جاتے ہیں اور پوری رات جو ہے وہ صرف رمضان ایک فیسٹیول ہے اور فیسٹیول بن گیا ہے اور سپورٹس کے اندر پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں کرکٹ وغیرہ، یا کچھ لوگ ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ عبادت میں چلے جاتے ہیں، یعنی یہ بھی کرنا ہے تو یہ بھی کرنا ہے. آپ نے رجب شعبان میں بھی دیکھا کہ بھائی یہ بھی اعمال انجام لینے ہیں تو یہ بھی نماز پڑھنی ہے. تو کیا آگا ایک دو سوال ہو گئے یہاں پر کہ کیا کیفیت مہم ہے، کمیت مہم ہے، کیا امپورٹنٹ ہے؟ شاید تھوڑا روایت کہتی ہے اگر آپ کا تھوڑا سا بھی عمل ہو نا جی اس میں دوام ہو تو وہ بہتر ہے اس کثیر عمل سے کہ جو ہے کم کیا جائے. ایک شخص جو ہے مثلا جو ہے رجب میں جو ہے وہ تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، ماہ مبارک رمضانی لے لیں آپ، کہ جو اس میں جو قرآن بھی پڑھ رہا ہے، اس میں تسبیحات بھی پڑھ رہا ہے، اس میں مستحب نماز بھی پڑھ رہا ہے، ہر رات کی جو ہے کہ کبھی 10 رکعت ہے تو کبھی 20 رکعت وہ پڑھ رہا ہے. جی ٹھیک ہے یہ کر رہا ہے، لیکن جیسے رمضان گزرا قرآن کو کھول کے بھی نہیں دیکھتا. تو اب کیا کریں؟ اگر روزانہ وہ ایک آیت پڑھ رہا ہے لیکن روز پڑھ رہا ہے تو یہ بہتر ہے. یہ بہتر ہے ہاں کہ اس میں جو ہے دوام ہے. یہاں پر ایک اور بھی قرآن کا، کیونکہ قرآن مجید کا ذکر ہوا تو یہاں پر یہ بھی ایک بڑا وہ آتا ہے کہ ہے نا کچھ لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ ہر روز جو ہے نا وہ ایک سپارہ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سامنے سے ہے نا ان کو یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہے نا کیا بولتے ہیں ایسے قرآن پڑھنے کا، وہی جو ہماری پہلی بات ہوئی تھی کہ ایسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ جب تم اسے سمجھ نہیں رہے. نیت اچھی ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہے، ایک پیج پڑھ لو، سمجھ لو، تفسیر پڑھ لو، یہ بہتر ہے. یہ کیا یہ ایک اچھی چیز ہے کہ قرآن کو، جیسے قرآن نے بھی کہا تفکر اور تدبر کے ساتھ جو ہے وہ قرآن پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی شخص جو ہے قرآن بھی پڑھ رہا تو آپ اس کو اس نیک کام سے ہٹائیں نہیں. اب آپ نے وہی پھر بات آ جائے گی جو اب ہماری پہلی گفتگو شروع آپ نے کی تھی کہ جو ہے وہ بیچارہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دے گا. پڑھنا چھوڑ دے بہتر ہے یا پڑھ لے بہتر ہے؟ پڑھ لے بہتر ہے. کیا ہے؟ پڑھ لے بہتر ہے. بس تو آپ کہیں ہر چیز میں اشکال نہیں کرنا چاہیے، اشکال نہیں نکالنا چاہیے. جیسے جو ہمارے معاشرے میں جو ایک جو ہے بڑی جو ہے سبب جو ہے لوگوں کو دور کرنے کے عبادت سے وہ یہی ہے. مثلا ایک شخص جو ہے وہ خمس نہیں دے رہا، تمہاری عبادت کا کیا فائدہ بھائی؟ تم خمس تو دیتے نہیں. دیکھ خمس کا اپنا مسئلہ ہے، عبادت کا اپنا مسئلہ ہے، روزے کا اپنا مسئلہ ہے، نماز کا اپنا مسئلہ ہے. ہر چیزوں کو ایک واجب کو دوسرے واجب سے آپ جوڑیے نہیں. جو عمل کر رہا ہے نا اس کو جو آپ کرنے دیجیے. اور دیکھیں یہاں پہ بھی ایک اور بھی مسئلہ آ جاتا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا. آیا آپ کا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا واجب ہے آپ پہ؟ بہت امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. ہر کوئی پھر یہ بولتا ہے نہیں مجھ پہ تو واجب ہے، میں ضروری ہے. اب واجب اس وقت ہو جب آپ کو یقین ہو، اطمینان ہو کہ وہ آپ کی بات جو مانے گا. ہمارے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بزرگ صاحب تھے، ٹھیک ہے، وہ نماز میں جو ہاتھ جو وہ صحیح نہیں رکھ رہے تھے. ہم نے جا کے، ظاہر ہے ہم نے امامہ تو پہنا ہوا نہیں تھا اور ظاہر سے وہ جوانی بھی تھی، ابھی بھی جوان ہے، خیر یہ نہیں سمجھے ہم بوڑھے ہو گئے، ہم داڑھی سفید ہو گئی. زیادہ عمر نہیں، ہماری کم عمر ہے. کبھی آپ سمجھیں گے سفید داڑھی ہوئی تو مولانا صاحب بوڑھے ہو گئے، نہیں، ابھی ہم جوان ہیں. اور مرد تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے وہ سبحان اللہ برا نہیں ہوتا. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. تو بہرحال تو ہم نے کہا کہ اس وقت مدرسے میں پڑھ رہے تھے پاکستان میں.
ہم نے کہا قبلہ آپ نے ہاتھ جو صحیح نہیں رکھا تو اس کو جو ہے نا اس طریقے سے رکھنا ہاتھ تاکہ آپ کی نماز جو صحیح جائے. میاں بس کرو ہمیں بھی پتہ ہے تم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم رک گئے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب مجھ پہ واجب ہی نہیں ہے نہ اس نے مجھ سے پوچھا, جب مجھ سے پوچھا نہیں تو میں کیوں بتاؤں, مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کہ میں ٹوک دوں اس کو. ٹھیک ہے, اور امر بالمعروف اس وقت ہوگا کہ جب مجھے یقین ہو کہ وہ میری بات جو وہ مان لے گا. تو یہ بڑے مسائل ہماری یہ مشکلات آتی ہیں. تو یہ ہے, بلکہ میں آپ نے جو سوالات کے ایک دو سوال میں کیا اس میں اضافہ کر دوں. بسم اللہ. مثلاً جو ہے میرے بھی علم میں تھوڑا اضافہ ہو جائے, علم ہی بیٹھا کرنا. کان میں دوا ڈالنا, ناک میں دوا ڈالنا, جی یا جو ہے اسپرے لیتے ہیں لوگ, جی ان کا کیا مسئلہ ہے؟ جی کیونکہ لوگوں کو جو مسئلہ جو وہ پیش آتا ہے. دیکھیں ناک ہو گئی, کان ہو گئے, یا جو اسپرے وغیرہ کیا جا رہا ہے, اگر یہ چیزیں پھیپھڑوں کی نالی سے اندر جا رہی ہیں نا تو روزہ صحیح ہے, اور اگر غذا حلق کی نالی سے اندر جائے تو روزہ پھر باطل ہوگا. روزہ باطل ہو جائے گا. ہاں, یہ ذہن یہ میں کیسے رکھیں. پتہ چلے گا نارملی؟ وہ تو دیکھیں جب حلق کی نالی سے جا رہا تھا نا تو انسان کو پتہ چلتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز لقمہ ہمارے اندر چلا گیا ہاں تو محسوس ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ جو اس طریقے سے جو یوں جب آپ کرتے ہیں تو پتہ چلا حلق سے کوئی چیز نیچے اتری, لیکن جو پھیپھڑوں وغیرہ کی نالی سے جاتا ہے اس میں کچھ چیز جو وہ محسوس نہیں ہوتا. صحیح. اور بات ضرور آپ سے پوچھا ہوگا, آپ مجھے کہہ رہے تھے میں سوال کہاں سے لایا, آپ کے پاس خود اتنے سوالات ہیں. پر اکثر بیشتر تیل لگانا, جی ناخن کاٹنا روزے میں کیا ہے؟ نہیں لگا سکتے کیا؟ لگائیے خضاب, کیا حرج ہے بھائی؟ بسم اللہ. جمعے کا دن آ گیا, روزے کی حالت میں کیا ناخن نہ کاٹیں؟ یار پورا مہینہ جو ناخن نہ کاٹے, جس کے لیے ہے کہ ہر جمعے کو جو انسان کو ناخن کاٹنے چاہیے, مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب کیا روزہ کے دور ناخن نہ کاٹیں ہم؟ اچھا, کیونکہ ناخن کا آپ نے کہا تو وہ ہے نا جمعے کے دن سے مجھے غسل جمعہ اور ہے نا وہ سوئمنگ کے اندر جو مسائل پیش آتے ہیں روزے کے اندر, وہ مجھے یاد آ گئے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے. کیا سوئمنگ پول میں جا سکتا ہے؟ کیا پورا سر نہاتے وقت؟ سستانی کے نزدیک جو ہے وہ کیا ہے کہ شدید مکروہ ہے. شدید مکروہ ہے. دیکھیے اس میں بھی اب دو مسئلے آپ کو بیان کر دوں. اب آپ نے پوچھا ہے پورا سر پانی میں ڈبونا. جی. ہمارے لوگ یہ سمجھتے ہیں شاور میں بھی نہیں نہا سکتے. کیوں؟ اس میں ظاہر ہے بالکل. ہم وہ ڈبوتے نہیں ہیں, شاور سے ہمارے سر پہ گزر رہا ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک بالٹی ہو, اس کے اندر ہم سر جو ڈال دیں تو یہ کہلائے گا یہ ڈبونا. یا جو ہے سوئمنگ پول میں جیسے آپ نے کام نہانے چلے گا اس میں ہم نے غوطہ لگا لیا, وہ اگر سوئمنگ پول میں بھی جا رہا ہوں اور یہاں تک میں نہا رہا ہوں اور گلا جو نہیں میرا اندر جا رہا اور سر اندر نہیں جا رہا, پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر سر چلا گیا ہے تو کیا ہوگا؟ کراہیت, شدید کراہیت آگے سستانی کے نزدیک. اور بعض بزرگ کے نزدیک جو احتیاط واجب ہے, اور فلاں عالم کی طرف اس میں بھی جو رجوع کر لیں تو جو مسئلہ جو حل ہو جاتا ہے روزہ باطل نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ علیحدہ ذہن میں رکھیے گا, یہ نہانے کا پورا سر ڈبونا علیحدہ ہے. شاور سے یا ہینڈ پمپ سے انسان نہا رہا ہے یا بالٹی سے یا لوٹے سے انسان نہا رہا ہے, نہانے میں کوئی حرج نہیں, اس میں کراہیت بھی نہیں ہے. رمضان کے اندر پھر جو ہے وہ لوگ جو سوئمنگ پول میں جانا چاہتے ہیں وہ سوئمنگ پول میں جا کے اگر یہ وہ رکھ لیں کہ بھائی سر میں اگر سوئمنگ پول میں نہیں ڈالوں گا, ایسی سوئمنگ کر لوں گا, ہاں وہ پانی سر پہ ایسے ڈال لے آرام سے, ہاں تو پھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے زیادہ دیر پانی میں بیٹھنا, جس سے جسم جو ہے وہ جس میں ذوف پیدا ہو جائے, وہ کراہیت کے زمر میں آتا ہے, وہ اسے بھی روزہ جو وہ باطل نہیں ہوتا. صحیح. وہ پیاس بجھانے کے لیے ہے نا جو جن کا منہ بہت خشک ہو جاتا ہے وہ کلی کرتے ہیں, اس کے لیے میاں بس کریں, بہت ہو گئے سب باتیں باہر نکالتے جا رہے. کلی کرنے میں بھی جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ کلی کریں تو آپ کو اتنا اطمینان اور یقین ہونا چاہیے کہ پانی جو آپ کے حلق سے نیچے جو وہ, لیکن اس نیت سے وہ کلی کر رہا ہے کہ بھائی میری بہت زیادہ میں منہ خشک ہو گیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ بس حلق سے نیچے نہیں ہوتا, حلق سے نیچے نہیں ہوتا, حلق سے نیچے. لیکن کلی کرنے کے بعد جو ہے کلی کرنے کے بعد جو ہے بہتر یہ ہے کہ 3 دفعہ وہ تھوک جو وہ پھینک دے, تاکہ جو اس کو اطمینان ہو جائے کہ میرے گلے میں جو کوئی پانی وغیرہ نہیں رہا, پھر کوئی حرج. جی یہ 3 دفعہ تھوک پھینک دے, اچھا بہتر ہے. جی بہتر ہے. اس کے لیے میں نے بہت سہمت دی آپ کو, میں نے دعا میں ہمیشہ یہی سوالات لے کے آپ کے پاس پہنچ جاتا ہوں, آپ کا بہت ٹائم لے لیتا ہوں, بہت معذرت خواہ ہوں. انشاءاللہ یہ معنوی فائدہ جو آپ کو ہو رہا ہے نا, تو مادی بھی ہونا چاہیے تھوڑا انشاءاللہ, تاکہ جو ہے فائدہ دوسرے مومنین کو جو پہنچے. جی
افطار کروائیے مومنین کو، ہمیں دیجیے، ہم مومنین کو دیں، بالکل طلاب ہیں ان کی مدد ہم کریں تاکہ جو ہے انشاءاللہ طلاب جو خوش ہو جائیں گے، آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب زیادہ ملے گا. انشاءاللہ ٹھیک ہے الہی آمین. چلیں دعا میں یاد رکھیں دعا میں یاد انشاءاللہ. رکھیے گا. اوکے بہت اللہ شکریہ حافظ. التماس دعا. بیٹھک لیکن علمی، اونلی آن فرج میڈیا.